اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دار الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان ھذہ الدنیا لہو و لعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، یعنی خود میں مشغول کرنے والی اور ایک کھیل ہے، جبکہ جہان آخرت زندہ اور ابدی ہے، یعنی ہر نشاط، تازگی، جوان، جو بھی نعمتیں انسان کے پاس ہیں وہ ہمیشہ جوان اور سلامت رہیں گی۔ انسان اس دنیا ہی سے حیات طیب کو، اس دنیا ہی میں حیات طیب کا حامل بن سکتا ہے۔ انسان مومن اسی دنیا میں حیات طیب کو حاصل کر سکتا ہے، کسب کر سکتا ہے، جبکہ حقیقتاً مومن کی ذمہ داری ہے یہ حیات طیب کا تعلق دار آخرت سے نہیں بلکہ اسی جہان سے ہے۔ پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اجابت کرو انہیں جب وہ تمہیں بلائیں زندہ کرنے والی شے کی طرف۔ زندہ کرنے والی شے، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون سی شے ہے جس کی جانب خدا اور رسول کی اجابت کرنی چاہیے؟ فرمایا ولایت امیر المومنین۔ کیوں؟ ولایت امیر المومنین حیات طیب میں داخل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جس کی زندگی اس دنیا میں ولایت امیر المومنین کے تابع ہو جائے وہ اس دنیا میں ہی حیات طیب میں داخل ہو گیا ہے۔ در حقیقت یہ حیات طیب کو چکھنے کی، اسے لمس کرنے کا نتیجہ ہے کہ جب میثم تمار کو امیر المومنین بتاتے ہیں اے میثم یہ نخل کے کھجور کا پودا جب جوان ہوگا، بڑا ہوگا تو اسی کے ساتھ تمہیں میری محبت میں دار پہ لٹکایا جائے گا۔ کس قدر حیات طیب میثم کے دہن میں شیریں ہے، اس کا لطف پا چکے ہیں کہ اس پودے کو سیراب بھی کرتے ہیں، روزانہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کب تو جوان ہوگا، کب میرے مولا کا وعدہ پورا ہوگا۔ یہ ابو ذر غفاری حکومت وقت پر کڑی تنقید کرتے ہیں اس کی بے راہ رویوں کی وجہ سے اور ناانصافیوں کی بنا پر، کس قدر مشکل کا شکار ہیں۔ 3 دن کا فاقہ ہے، بیٹی، بیٹا، زوجہ، 4 افراد گھر کے 3 دن کے فاقے سے ہیں، اور جب حاکم وقت کی طرف سے انعام آتا ہے تو یہ کہہ کے پلٹا دیتے ہیں کہ مجھے ابدی جہنم نہیں چاہیے ہے، میرے لیے کافی ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ 3 دن کا فاقہ، حیات طیب کو چکھ چکے ہیں۔ حیات طیب ولایت امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ حیات طیب ولایت امیر المومنین کو لمس کرنا، اس کے تابع رہنے میں۔ ولایت امیر المومنین جو انسان کو حیات طیب دیتی ہے، اس ولایت کا پہلا اثر یہ ہے کہ انسان کے دل میں بندگی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ان مقامات رضوان اللہ، مقام رضوان خدا کی جانب مائل ہو جاتا ہے جس کی طرف دوسرے بے رغبت ہیں، لوگوں کی اس طرف خواہش نہیں ہے۔ یہ اس نور محبت کی، یہ نور محبت علی کی تاثیر ہے کہ انسان خدا کی جانب مائل ہوتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اسے اس کے سینے کو شرح صدر دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں
الاسلام هو التسلیم لولایت امیر المومنین، اسلام یعنی ولایت امیر المومنین کے لیے تسلیم ہونا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا شرح صدر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نور ہے، یعنی یہ نور ہے جب انسان کے سینے میں پیدا ہوگا وہ خود بخود اس کو پہچان لے گا۔ راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نور کو کے علامات کیا ہیں، کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں یہ نور پیدا ہو چکا ہے؟ کہا اس کے 3 علامات ہیں۔ پہلا دنیا کی سے اکھڑنا، دنیا سے اکھڑ جانا، دنیا کی وہ رونقیں رعنائیاں جو اس کے قدموں کو جکڑ لیتی ہیں، جو اس کی تمام تر صلاحیتوں کو اپنا اسیر بنا لیتی، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے اکھڑنا۔ دوسری علامت شرح صدر کی جہاں ابدی جہان کی طرف، جہان خلود یعنی ہمیشگی رہنے والی دنیا، اس دنیا کی طرف رغبت اور توجہ۔ تیسری علامت اتمام فرصت سے پہلے روانگی کی تیاری، یعنی مرنے سے پہلے، موت سے پہلے موت کی آمادگی اور تیاری۔ اگر ان 3 علامات کا خلاصہ کیا جائے تو وہ بندگی خدا بنتی ہے، اور محبت امیر المومنین کا اثر یہ ہے کہ انسان میں بندگی کی رغبت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ شرح صدر کس لیے ہے؟ تاکہ ان زینتوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے، بندگی کی رغبت۔ انسان میں کس قدر بندگی کی رغبت ہو، کس قدر وہ بندگی خدا کرے، کتنا وہ اس بندگی خدا سے اپنا تصفیہ کر چکا ہو، خود کو پاکیزہ کر لے، تو اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ پھر اسے مصائب اور ابتلا خدا کی رحمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ امام خمینی کے متعلق ہے کہ امام خمینی کے جب فرزند مصطفیٰ خمینی عراق میں اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہوئے، اور وہ عام شخص نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے اور قریب الاجتہاد تھے، اجتہاد کے قریب تھے، اور امام خمینی ان سے بہت محبت رکھتے تھے، ایک لائق فرزند۔ جب ان کی وفات ہوئی تو امام خمینی نے فرمایا کہ یہ خدا کے پوشیدہ الطاف میں سے ہے۔ خدا جب ایک مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑے انعام سے نوازنے والا ہے، ایک بہت بڑا مقام دینے والا۔ یعنی امام خمینی نے وہاں سے یہ احساس کر لیا تھا کہ جس تحریک کو وہ لے کر چلے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ام عقیل ایک مسلمان خاتون ہے اور یہ بیابان میں رہتی ہے، آس پاس آبادی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ 8 سے 10 افراد تجارت کی غرض سے کہیں گئے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اس عورت سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتے ہیں۔ ام عقیل انہیں اپنا مہمان بناتی ہے۔ اس کا بیٹا بھیڑیں چرانے کے لیے بیابان میں گیا ہے، کسی نے آ کے خبر دی کہ تیرا بیٹا بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے جب کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو خود کنویں میں گر گیا ہے اور گر کے مر گیا ہے۔ ام عقیل نے آنے والے فرد سے کہا کہ میرے گھر مہمان ہیں، ابھی اس بات کا ذکر نہ کرنا، تم میرے ساتھ مدد کرو، مجھے ایک بھیڑ ذبح کر کے دو، اس کا گوشت بنانے میں مدد کرو تاکہ میں اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکوں۔ ام عقیل نے کھانا تیار کیا، تمام مہمانوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ام عقیل نے مہمانوں سے خواہش کی آپ میں سے اگر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے تو میرے لیے قرآن کی تلاوت کرے۔ ایک مسلمان نے قرآن کی تلاوت شروع کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جب ان آیات کی تلاوت کو سنا، جب قاری یہاں تک پہنچا، ام عقیل اٹھ کے خیمے کے ایک کونے میں گئی اور 2 رکعت نماز ادا کر کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب کچھ فانی ہے، جو نعمتیں تو نے دی ہیں وہ ایک دن جدا ہونے والی ہیں، پروردگارہ اگر کسی کو کسی کے لیے باقی رکھنا ہے تو ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو ہمارے لیے باقی رکھ۔
بندگی خدا کا لطف کس قدر بندگی کی ہو، کس قدر بندگی خدا میں رغبت ہو تو انسان یہ دعا کر سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ، انصار کی ایک خاتون کا شوہر سفر تجارت پر گیا اور اپنی زوجہ سے یہ عہد لیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ گھر سے نہیں نکلے گی۔ زوجہ نے وعدہ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کا باپ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے غلام کو رسول خدا کی خدمت میں بھیجا اور سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح میرا شوہر سفر پہ گیا اور مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ گھر سے نہیں نکلنا، اب جبکہ میرا باپ بیمار ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول خدا فرماتے ہیں صبر کر۔ دوبارہ اگلے دن پھر باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ باپ سخت بیمار ہے اور شاید وہ اب نہ بچے، اس کا آخری وقت ہے، آخری بار اس سے مل لو۔ پھر کسی کو بھیجا رسول خدا کی خدمت میں، رسول خدا فرماتے ہیں صبر کر۔ اگلے دن خبر آئی کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ پھر کسی کو بھیجا، یا رسول اللہ اپنے باپ کی تشییع جنازہ میں شرکت کر سکتی ہوں؟ فرمایا صبر کر۔ باپ دفن ہو گیا۔ شب دفن یہ عورت بڑی بے چین رہی کہ باپ بیمار رہا، عیادت کو نہیں جا سکی، دفن ہو گیا، مر گیا، آخری بار چہرہ نہیں دیکھ سکی، تشییع جنازہ ہو گئی، دفن ہو گیا ہے۔ اگلے دن رسول خدا اس عورت کے گھر تشریف لائے اور کہا مبارک ہو تجھے، تو نے جو صبر کیا ہے خدا نے تیرے باپ کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کیا۔ ان بندگی سے لطف اندوز ہونے کا یہ انداز ہمارے لیے ناقابل درک ہے، یعنی ہم نے ابھی تک اس طرح کی بندگی کی نہیں ہے، ہم نے اس لذت کو چکھا نہیں ہے۔ اور یہ بندگی کی کتنی معراج نظر آتی ہے جب ثانیہ زہرا 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، ہماری یہ چھوٹی سی قربانی قبول فرما۔ وجود حسین کم ہے جس کا گوشت خون لعاب رسول سے بنا ہے، دوش رسول کا سوار، سید جوانان جنت کا سردار حسین۔ کس قدر بندگی ہے، کتنی طاعت ہے۔ مشکلات ہیں پر خدا سے گلہ نہیں، شکوہ نہیں۔ شام کے بازار میں جب قیدیوں کو داخل کیا گیا، لوگ پتھر مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، راستہ نہیں ملتا قیدیوں کو آگے نکلنے کا۔ یزید کی زوجہ ہند بھی اپنے محل کی چھت پہ یہ نظارہ دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا بہن یہ ہماری کنیز ہند ہے۔ ثانیہ زہرا نے اور نظریں جھکا لیں کہیں ہند پہچان نہ لے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی سواری ہند کے پاس سے گزری، ہندا کے پاس سے گزری، یزید کی زوجہ کے پاس سے گزری تو یزید کی زوجہ نے پوچھا من ای بلاد انتم، آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب نے پوچھا تو کیوں کھڑی ہو گئی ہے؟ کہا مدینہ میں رہنے والوں کے احترام میں مدینہ کے ایک گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے پوچھا مدینہ میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا میں کئی سال تک جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں کنیز کے طور پہ رہی ہوں۔ میں اپنے مولا حسین کے بارے میں، اپنی آقا زادی جناب زینب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، ان کی اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، وہ کس حال میں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند نہیں پہچانا میں زینب ہوں۔ وہ نوک نیزہ پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ سر میرے بھائی حسین کا ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ محمد کے سر ہیں۔ ہند اپنا سر پیٹنے لگی
اور پیٹتی ہوئی دربار کی طرف روانہ ہوئی۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔